الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر چوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث اور جزو حدیث: فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، جب ہم کوئی ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دیکھتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محسوس کر لیتے کہ آپ پر کوئی ناگواری آ گئی ہے، کوئی چیز آپ کے مزاج اور طبیعت پر ناپسند گزری ہے۔ تو مضمون چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند۔ سب سے پہلے اس سے پہلے کہ مضمون شروع کیا جائے، ہم سب کے جذبات، ہر مسلمان کے جذبات یہ ہونے چاہیے کہ میری پسند اللہ اپنے فضل سے ایسے حالات پیدا کر دے، ایسی طاقت اور قوت اور ایسی توفیق عطا فرما دے کہ مسلمان کی پسند وہ بن جائے جو میرے نبی علیہ السلام کی پسند ہے۔ مسلمان کو وہ تمام چیزیں ناپسند ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں، اس لیے کہ ایمان کا یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس سے زیادہ عرفہ اعلیٰ درجہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی فلاں صاحب ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں، تو سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ ان کی پسند اور اللہ رسول کی پسند ایک ہے یا نہیں۔ کبھی جو کچھ اللہ رسول کو پسند ہے وہ مجھے پسند نہیں، جو کچھ اللہ رسول کو ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند نہیں۔ تو جو اللہ کو اور رسول علیہ السلام کو ناپسند ہے وہ مسلمان کو بھی ناپسند ہے، تو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جو اللہ رسول علیہ السلام کی پسند اور چاہت اور رضا ہے وہی مسلمان کی چاہت، رضا اور پسند بن جائے تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو بھائی اس اعلیٰ درجے پر آنے کے لیے یقیناً کوشش کرنی پڑے گی، لیکن اگر کوشش جاری رہے گی تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے، لیکن اگر کوششیں نہ ہو تو پھر کہیں نہ کہیں نہیں، کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایک ہے کہ آدمی راستے میں سے کہیں پہنچ جائے، شروع کر رہا ہو تھک جائے، درمیان میں پہنچ کے تھک جائے، منزل کے قریب پہنچ کر تھک جائے، لیکن اس نے چلنا شروع کیا۔ لیکن ایک آدمی نے چلنا ہی شروع نہیں کیا، ایک آدمی کو اس کا احساس ہی نہیں ہے، ایک آدمی کو اس کا شوق ہی نہیں ہے، اسے کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس عمل میں میرے نبی کا عمل کیا ہے۔ ایک صحابی نے بہت عرصے تک نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور نہ ہی اس سے کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان ہو کہ اللہ کی پکڑ اور عذاب آ جائے، جو میں اگلی بات بتانے جا رہا ہوں۔ نہ فرض نہ واجب اور نہ کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اللہ کی کوئی پکڑ آ جائے۔ عرصہ دراز تک ایک صحابی نے خربوزہ نہیں کھایا۔ پوچھا کیوں؟ کہا مجھے نہیں معلوم کہ آپ علیہ السلام نے اسے کیسے کاٹا ہے اور کیسے کھایا ہے۔ کہا بھی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر تمہیں نہیں معلوم، بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہوتی۔ کہا نہیں، میں جب تک اپنے نبی کے عمل کو سیکھ نہ لوں تو میں تو پہنتا بھی ایسے ہوں جیسے آپ علیہ السلام پہنتے، میں تو کھانے کی کوشش بھی ایسے کرتا ہوں جیسے آپ علیہ السلام بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کسی کو ساتھ ملا کر بسم اللہ پڑھ کر اور ادب کے ساتھ بندے کی طرح بغیر ٹیک لگائے اور سادگی کے ساتھ بندگی کا اظہار کرتے ہوئے کھاتے ہیں، اور ہر لقمے پہ اللہم لک الحمد ولک الشکر کہتے ہیں، اور پانی پیتے ہیں تو اس کی سنتوں کا اہتمام اور اس کو مصنون طریقے پر پیتے ہیں، اور کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر دعا کا اہتمام کرتے ہیں، پھر دسترخوان پر جو چیزیں رہ جاتی ہیں ان کو بھی ضائع اور بیکار نہیں کرتے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے استعمال کی ہے، پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی راستے میں نہیں ڈالتے کہ بھئی کسی کے پیروں میں آئیں، برابر والے گھر کے دروازے کے سامنے نہیں ڈالتے کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ آج اس دسترخوان پہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزوں کا اہتمام آپ علیہ السلام کرتے تھے، میں بھی کرتا ہوں، تو اس لیے کوئی ایک عمل بھی میں ایسا کیوں کروں کہ مجھے نہیں معلوم خربوزہ کیسے کھائے اور میں کھانے لگوں۔ جب آدمی کی ترجیحات بن جاتی ہیں کسی چیز کے بارے میں، ترجیحات بن جاتی ہیں، تو پھر آدمی ان ترجیحات کا خیال رکھتا ہے۔ جب تعلق ہوتا ہے، جب محبت ہوا کرتی ہے، تعلق اور محبت، لفظ عشق بہت بدنام ہو گیا ہے، تو اس لیے جہاں اللہ رسول کی بات آتی ہے
تو وہاں بھی بتانے والے لفظ عشق نہیں، محبت کو، تعلق کو، اطاعت کو، فرمانبرداری کو انکلوڈ کر کے کہ لفظ عشق کو کنارے کر دیں، اس لیے کہ لفظ عشق اتنا بدنام ہو گیا۔ تو جہاں اللہ رسول کی بات آتی ہے وہاں بھی لفظ عشق کو استعمال کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کہ اس لیے کہ عشق کی ڈیفینیشنز اور عشق کا بیک گراؤنڈ اور عشق کے بارے میں تفصیل آدمی کو کہیں کہیں لے جاتی ہے۔ لیکن ہم بات اللہ اور رسول کی اس وقت، اگلی بات، اگر کسی کو کسی سے عشق ہو تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں کیا کھاتا ہوں یا میں کیا کھاتی ہوں، مجھے کیا پسند ہے یا میری کیا پسند ہے۔ اگر کسی کو عشق اور تعلق ہو کسی سے تو بغیر کہے ساری چیزیں سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں۔ کیسا لگتا ہے تمہیں فلاں سے مناسبت ہے، وہ یوں کرتا ہے تو تم بھی یوں کرتے ہو، وہ یوں کرتی ہے تو تم بھی یوں کرتے ہو۔ یہ عشق کی بات ہے، چاہے کہ میں اللہ اور رسول علیہ السلام سے اتنی بھی مناسبت نہ ہو کہ پتہ چلنے کے بعد بھی شوق کروٹیں نہ بدلے اور آدمی کے اندر وہ خمار پیدا نہ ہو کہ اب تو مجھے پتہ چل گیا میرے نبی ایسے کرتے ہیں، اب تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرے نبی علیہ السلام کا عمل یہ ہے، اب تو مجھے پتہ چل گیا میں تو پہلے ہی آدھے سے زیادہ کام ویسے کرتا ہوں جیسے آپ علیہ السلام کی سنت ہے، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ان کا بھی اہتمام کر لیں گے۔ آئیے مضمون کی طرف۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے، مضمون یہ ہے آج کا کہ مجھے اپنے محبوب کے راستے پر چلنے کا کیوں شوق نہیں ہے، مجھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کا کیوں اہتمام نہیں ہے کہ میرے نبی نے ایسا کیا مجھے بھی ایسے کرنا ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے، مجھے بھی وہ پسند ہو جو میرے نبی کو پسند ہو، یہ جذبہ میرے اندر کیوں نہیں؟ تو ہمیں آپ علیہ السلام کی پسند کو اپنی پسند بنانا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بے جا فیور کرنا، بے جا کسی کی طرفداری کرنا، کسی بلاک کا حصہ بننا اور کسی نظام کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے ساتھ ہو جانا یہ پسند نہیں تھا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میری بیوی نے مجھ سے درخواست کی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی، میں ابھی زندہ ہوں اور اپنے مال کا بٹوارا کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے بچے بچیوں کو سب کو تقسیم کرنا ہے، لیکن ابھی میں نے فلاں بچے کو یہ حصہ دے دیا ہے اور یہ حصہ باقیوں کے حصے سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باقیوں کو سب کو اتنا تم نے حصہ دیا؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے اور بچے ہیں؟ کہا یہاں اور بچے بھی ہیں۔ تو کہا باقیوں کو؟ کہا انہیں تھوڑا سا کم دوں گا۔ تو کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا میری بیوی نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گواہ بنا لو کہ ہم اپنے بچے کو یہ دے رہے ہیں۔ فرمایا میں جھوٹ میں گواہی نہیں دوں گا، اس لیے کہ تم اپنے سارے بچوں کو یکساں دو تو پھر مجھے گواہ بناؤ، جب تم ایک بچے کو زیادہ ایک کو کم دے رہے ہو تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، اور ایسا غلط کرنے میں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا اور کندھے کو کیوں استعمال کر رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کہ بھئی تم سارے بچوں کو یکساں دیر کا نہیں، اس کو زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا جی چاہتا ہے۔ تو کہا یہ جی چاہنے کی چیز نہیں ہے، یہ شریعت کے چاہنے کی چیز ہے۔ جب تم مر جاؤ گے تب تو بیٹے کو ایک حصہ، بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، بیٹی کا 50% اور بیٹے کو پورا 1 حصہ پورا ملے گا۔ کہا وہ تو مر رہے گے، ابھی اگر تمہیں تقسیم کرنا ہے تو کوئی ریزن تو ایسا تمہارے پاس ہو، کوئی وجہ تو ایسی ہو، کوئی سبب تو ایسا ہو، کوئی علت تو ایسی ہو جس کے لیے تم ایک بیٹے کو یا بیٹی کو زیادہ دینا چاہتے ہو۔ تو اگر تم زیادہ دینا چاہتے ہو، یہ بات ذہن میں رہے، جب زندگی میں باپ اور ماں اپنا مال تقسیم کریں گے تو پھر بیٹے اور بیٹی کو برابر دیں گے، پھر بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا نہیں۔ وہ مرنے کے بعد کا قصہ ہے، وہ ہے بٹوارے کا معاملہ، وہ ہے ورثے کا معاملہ، وہ ہے وراثت کا معاملہ، اور یہ ہے ہدیے کا معاملہ۔ جب تحفہ گفٹ اور ہدیہ دیا جاتا ہے تو ایکول برابر دیا جاتا ہے، جب زندگی کے بعد دیا جاتا ہے وہ تحفہ گفٹ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے اسے ڈیفائن کیا ہے کہ اب بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1 دیا جائے گا۔ زندگی میں دینا ہے تو پھر تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بھی وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، ہمارا اس وقت مضمون نہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی دینا چاہتا ہے تو گناہ سے بچ سکتا ہے کہ بھئی میں اس بیٹے کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے بچے زیادہ ہیں، کوئی ریزن شریعت چاہتی ہے، کوئی ریزن ضرور ہو، کوئی وجہ ضرور کہ بھئی یہ بچی بیمار رہتی ہے، علاج معالجے میں بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اتنا اچھا کام اور بزنس نہیں ہے داماد کا، اس لیے میں نے یہ اضافی کچھ رقم دے دیا۔ کبھی یہ سب سے چھوٹا ہے، ابھی اس کا کوئی بزنس کام کاج نہیں ہے، جاب لیس ہے، اس لیے میں نے اسے کچھ زیادہ پیسے دے دیے۔ کوئی وجہ ایسی ضرور ہو کہ جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ اس پر انگلی نہ اٹھائے۔
تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کریں میں اس جھوٹ میں گواہی نہیں دوں گا، تو برابر دیتے ہو تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، زندگی میں برابر دیتے ہو تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اگر برابر نہیں تو پھر میں تمہارے ساتھ نہیں۔ تو بغیر وجہ کے تعلقات کی بنیاد پر کسی کی فیور کی جائے کہ جی میرا آپ علیہ السلام سے بہت اچھا تعلق ہے، ہمارے ہاں آدھے سے زیادہ مسائل اس لیے خراب ہیں، اس لیے ہم فیور چاہتے ہیں، اس لیے ہم فیور چاہتے ہیں کہ میرا تعلق بہت اچھا ہے۔ بہت اچھے تعلق کا مقصد یہ کہ اب بندہ آؤٹ آف روٹ چلے گا، اب میری بیجا سفارش کرے گا، اب بیجا میری گواہی دے گا، اب بیجا میری بات کو مانے گا، اس لیے کہ میرا تعلق بہت اچھا ہے۔ تو وہی تعلق اچھا ہونا ہے اس لیے کہ ہم کسی کو مس یوز کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تعلق اپنی جگہ ہے، اصول اپنی جگہ ہے۔ تو یہاں پر آپ علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی، اصول ضابطے اپنی جگہ، تعلقات اپنی جگہ۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام کو ناموں کا بگاڑنا پسند نہیں تھا۔ ناموں کا بگاڑنا، بھائی ناموں کا بگاڑنا ایک ہمارے معاشرے میں نک نیم کہلاتا ہے، محبت میں کوئی نام کہلاتا ہے کہ بھائی یہ نام تو اس کا یہ ہے لیکن بولتے ہم یوں ہیں، پیار سے یوں کہتے ہیں، یہ سب نام بگاڑنے کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح جو نام عبد کے ساتھ آتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القہار، عبد الجبار، عبد القہار کو آدمی قہار کہہ رہا ہوتا ہے، عبد الرحمن کو صرف رحمان کہہ رہا ہوتا ہے، عبد الرحیم کو صرف رحیم کہہ رہا ہوتا ہے، عبد الغفار کو صرف غفار کہہ رہا ہے۔ یہ ہم جو شارٹ نیم لیا کرتے ہیں یہ بھی ناموں کے بگاڑنے کی ایک شکل ہے۔ ایک تو غفار کو کچھ نام بدل دیں، پلس مائنس کر دیں، رحمان کو رحیم کو، جبار قہار کو بدل دیں، ایک وہ بدلنا ہے، اور ایک ہے عبد الجبار کی جگہ جبار کہنا، یہ بھی ناموں کا بگاڑنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناموں کا بگاڑنا یہ تقدیم تاخیر، بھائی جب ایک آفیشلی نام رکھ دیا ہے تو پھر نک نیم کی ضرورت کیا ہے، پھر پیار سے پکارنے کی؟ تو کیا وہ نفرت سے پکارنے کے لیے اس کا نام عبد الرحمن رکھا ہے کہ اب یہ پیار سے پکارنے کے لیے نام ایک اور چاہیے اور نفرت سے پکارنے کے لیے نام ایک اور چاہیے؟ تو جو رکھا گیا وہ بھی تو محبت سے ہی رکھا گیا۔ وہی میں اپنے بچے کا نام کیا رکھوں کہ اس کا نام محمد، احمد، خالد، آصف، شبیر رکھ دو، تو وہ جو رکھا تھا وہ بھی تو بڑی چاہ کے بعد رکھا تھا، کتنے دن لگا دیے تھے، 7ویں دن نام رکھنا پڑتا ہے، رکھ لینا چاہیے 7 دن کے اندر اندر، پتہ چلا 2 مہینے کے عرصہ گزر گیا نام رکھا ہی نہیں، اس لیے نام نہیں رکھا۔ میں ایسا نام رکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی پتہ چلے فلاں کا بچہ ہے، اس میں 2 مہینے گزار دیے، وہ اتنی محبت سے 2 مہینے آپ نے ضائع کر کے نام رکھا، اب اس کے بعد ایک اور محبت کے لیے ایک اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ ضمناً ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، جس آدمی کے، آپ بھی اور میں بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، تھوڑا سا باریک چشمے، حساس نگاہ رکھ کر غور کیجئے، جس بچے کے، جس بھائی کے، جس بیٹے کے، جس بیٹی کے، جس ملازم کے بہت سارے نام ہیں، اس کی شخصیت کبھی نہیں بنتی، اس کی شخصیت یوں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نک نیم اس کا یہ ہے، پیار سے یہ کہتے ہیں، گھر میں یہ کہتے ہیں، بازار میں یہ کہتے ہیں، محلے میں یوں کہتے ہیں، ماموں اس کے یوں کہتے ہیں، چچا یوں کہتے ہیں، تو 36 تو اس غریب کے نام ہیں، تو اس کی شخصیت 36 جگہ ڈیفائن ہو جاتی ہے، 36 جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی شخصیت غریب کی بنتی نہیں ہے، ہر ایک کو اس سے شکایت رہتی ہے، لیکن اس نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے ایک آدمی کو 9 جگہ پہ تقسیم کر دیا ہے، میری 2 ہی تو ٹانگیں ہیں، 2 ہی تو آنکھیں ہیں، ایک ہی تو دماغ ہے، ایک ہی تو زبان ہے، میں کس کس کو جواب دیتا پھروں؟ لیکن جب کسی بھی بچے کے، کسی بھی کے بہت سارے نام ہوا کرتے ہیں تو وہ نام بہت ساری شخصیت کو لازم ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے نام اللہ اور رسول نے ایک نام کی اجازت دی ہے، ایک نام رکھا جائے اور پورا نام لیا جائے۔ اگلی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھائی، ایک روایت میں کہ تکبیر کے بعد چلے گئے نماز شروع کرنے سے پہلے، ایک روایت میں کہ عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد کیونکہ سنتیں نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں باقی، تو لوگ سکون رکھتے ہیں۔ عصر کی نماز ہر مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ عصر کے بعد کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ذکر اذکار پورے کرتے ہیں، لیکن سلام پھیرتے ہی آپ علیہ السلام فوراً تیز قدموں کے ساتھ گئے، پھر واپس آ گئے، تھوڑی دیر لگی واپس آ گئے۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام سے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ معمول کے مطابق کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اتنی سرعت تیزی کے ساتھ گھر جائیں، تشریف رکھیں اور پھر واپس آ جائیں۔ میرے پاس ایک سونے کا ٹکڑا تھا تو وہ میں ذمہ کر آیا ہوں، اس لیے کہ اب شام ہونے والی ہے، عصر کی نماز ہو گئی ہے،
اور مغرب ہوتے دیر نہیں لگتی، تو میں نہیں چاہتا کہ نیکی میں تاخیر کروں. جو نیکی دماغ میں آ گئی، نیت کر لی، جس کو کرنے کا ارادہ کر لیا، اب میرا جی چاہا کہ وہ صدقے کا ٹکڑا تھا یا آپ علیہ السلام نے ہدیے کے طور پہ دینے کی نیت کی تھی، کوئی بھی شکل ہو، کہا وہ میرے پاس رات گزارے. بہتر یہ ہے کہ جو جس کی میں نے نیت کی ہے یہ سونے کے ٹکڑے اس کے پاس پہنچے. نیکی میں تاخیر آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھے. ہمیں اور آپ علیہ السلام سے جو بہت سارے تحفے تحائف ملے ہیں، مسلمان کو ایک بہت بڑا مضبوط تحفہ یہ کہ نیکی میں تاخیر نہ کرے. نیکی جب سوچ لی کر لے. ہمارے آپ کے پاس، ہمارے آپ کے سینے میں اتنی چیزیں موجود ہیں، کوئی سال پرانی، 2 سال پرانی، 10 سال پرانی، 20 سال، 50 سال پرانی چیزیں موجود ہیں کہ بس میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ کرتا ہوں، سوچ رہا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں. تو یہ شیطان نیکیوں کا انبار اندر لگاتا ہے. اندر نیکیوں کے انبار کا 1 روپے کا فائدہ نہیں جب تک وہ نیکیاں باہر نہ آ جائیں، خارج میں نہ آ جائیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکی میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے. نیکی کا جو ارادہ کر لیا فوری طور سے، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اسے عملی جامہ پہنا دیا. تیسری بات یہ، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مستورہ آئیں، تھوڑی دیر لگ گئی اور تھوڑی دیر لگ گئی، اب کافی دیر ہو گئی. تو وہ نماز کے مسائل پوچھ رہی تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. فرمایا یہ کون ہے مستورہ؟ فلاں عورت ہے، نماز کے کچھ مسائل سیکھنا چاہتی ہے. تو کہا کب سے بیٹھی ہے؟ کہا بہت دیر سے بیٹھی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہو روزانہ آ کر ایک ایک مسئلہ سمجھ لے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہفتوں میں، مہینوں میں آئے اور ایک دفعہ ساری چیز کو سمجھے اور پھر عمل کسی پر بھی نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوام پسند ہے، مستقل مزاجی پسند ہے. ایک دن آدمی کو نیند نہیں آ رہی تو اس نے 50 رکعتیں 60 رکعتیں تہجد کی پڑھ ڈالی اور پھر سوچتا رہا کہ آخری دفعہ میں نے 60 رکعتیں کب پڑھی تھی. ایک مرتبہ طبیعت پر بوجھ تھا تو مغرب سے عشاء اور عصر سے مغرب مستقل قرآن پاک پڑھتا رہا. پھر ہفتوں نہیں، مہینوں نظر نہیں آیا وہ کہاں ہے جو عصر سے عشاء تک قرآن پاک پڑھ رہا تھا. صحابہ نے فرمایا مجھے دوام پسند ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، چاہے تھوڑا سا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو. ہم روزانہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں کہ اللہ میاں روزانہ تھوڑا چٹکی بھر عمل ہو، ایک چاہے ذرہ برابر عمل ہو. چٹکی اور ذرہ اور گھنٹوں اور مہینوں کا عمل تو میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی ہے. اللہ کے لیے تو ذرہ برابر ہے قبول ہو گیا، پہاڑ برابر ہو گیا. پہاڑ برابر ہے قبول نہیں ہوا، وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے، مستورہ سے کہو روزانہ آئے، ایک آدھ مسئلہ پوچھ لے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک دفعہ آئی ہے. اما عائشہ کے بہت سارا وقت گزر گیا ہوگا. آج مصروفیات ضرور ہیں، اس زمانے میں بھی دینی لوگوں کی ہر زمانے میں مصروفیات رہیں. انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ مصروف ترین لوگ ہوا کرتے تھے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ قیامت تک آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر دینی لوگ کبھی بھی فارغ نہیں ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ دین سدا بہار ہے ہمیشہ کے لیے. تو انبیاء علیہ السلام روزانہ اپنا کام کیا کرتے تھے. بزرگان دین، علماء، مفتیان، دین پہنچانے والوں کی تو 12 مہینے کی ذمہ داری ہے. اس لیے اما عائشہ بھی اس وقت انتہائی مصروف ترین خاتون ہوا کرتی تھی. اس لیے کہ جب مکہ میں تھی تو مکہ میں ساری مستورات کا رجوع، جب مدینہ میں تھی تو مدینہ میں ساری مستورات کا رجوع. کہ اما عائشہ سے پوچھو وہ کیا کہتی ہیں. حضور علیہ السلام سے کوئی بات پوچھے اما عائشہ سے، تو اما عائشہ کے پاس تو دورے کام تھے. جو بات براہ راست عورتوں کو آپ علیہ السلام سے پوچھنی ہے وہ بھی اما عائشہ کے پاس آتی تھی. جو اما عائشہ سے پوچھنی ہو تو اما عائشہ کے پاس آیا ہی کرتی تھی. جو باتیں آپ علیہ السلام سے پوچھنی وہ بھی اما عائشہ سے پوچھو، آپ علیہ السلام سے پوچھ کے بتائیں گے. تو میرے محترم، اس طرح آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو رہنمائی دی کہ جو میری پسند ہے، جب تم اپنی اسے پسند بنا لو گے، آخری بات، جب تم اسے اپنی پسند بنا لو گے تو تم فطرت کے مطابق زندگی پر آ جاؤ گے. جو نیچرل لائف ہے نا، فطرتی زندگی، ہماری آپ کی جو حقیقی زندگی ہے وہ فطرتی زندگی ہے. اور وہ شریعت پر آنے میں جو کچھ ہمیں اور آپ کو شریعت بتا رہی ہے وہ وہی ہے جو ہماری آپ کی عادت. ہماری آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے، ظلم، زیادتی، گناہ، نافرمانی، خواہشات نہیں ہونی چاہیے.
لیکن ہمارے اندر اتنا ایمان کا جذبہ نہیں کہ ہم ساری چیزوں سے بچ سکیں، ساری نیکیوں کو اختیار کریں، ورنہ ہماری فطرت یہ ہے کہ ظلم نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، بدنظری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، سود نہیں لینا، حرام کام نہیں کرنا، حرام چیز نہیں پینی، حرام کام سے اجتناب کرنا ہے، یہ ہماری فطرت میں موجود ہے، فطرت ہماری یہی ہے، لیکن ہمیں ہمارے ماحول نے، سوسائٹی نے اور ہماری خواہشات نے ہمیں ان حقائق سے دور کر کے اور آرٹیفیشل زندگی پر ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے شریعت مطالعہ کہتی ہے شریعت طبیعت، جب شریعت اور طبیعت مل جائے گی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عزت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ فطرتی زندگی پر نہیں ہیں، اور فطرتی زندگی گویا کہ شریعت کی زندگی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت اور فطرت کی زندگی پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم